لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم عدما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. آج کا درس سورۃ الکہف کی آیت نمبر 92 سے شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ بیان کیا ہے. ان کے 3 سفر کا تذکرہ ہے. 2 سفر کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا. ان کا پہلا سفر تھا مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے. پہلا سفر مغرب کی طرف کیا انہوں نے، اور وہ سفر تھا ظلم کے خاتمے کے لیے. اس طرف جو قوم تھی وہ ظالم تھی، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، کمزوروں کا حق مارا جاتا تھا. حضرت ذوالقرنین نے وہ سفر کر کے ظلم کا خاتمہ کیا ہے. دوسرا سفر کیا ہے مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے. اس کنارے پر، دنیا کے اس کنارے پر گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. یہ دوسرا سفر کس مقصد کے لیے کیا تھا؟ علم کے لیے، کہ وہ قوم ایسی تھی جو بہت ہی دین سے، علم سے اور دنیا کی چیزوں کے استعمال سے بہت ہی غافل تھی ایک روایت کے مطابق. تو ان پر محنت کر کے ان کے اندر علم کو پھیلایا. تیسرا جو سفر کیا ہے ابھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے تیسرا سفر کیا. تیسرے سفر میں بھی ایک تو علم کے لیے، لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے تیسرا سفر کیا ہے. فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے پر چلے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے. پہاڑوں کا بہت بڑا سلسلہ تھا، لگاتار پہاڑ تھے، بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا. 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ، چھوٹا سا راستہ. وہاں پہنچے. وجد من دونہما قوما لا يكادون يفقهون قولا، تو وہاں ان 2 پہاڑوں کے دوسری طرف انہوں نے ایسی قوم پائی لا يكادون يفقهون قولا، جو بات سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے. وہ بھی اتنے اہم بنیادی چیزوں سے محروم تھے. اتنی تعلیم بھی نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ کسی کو اپنی بات سمجھا سکے. اتنی صلاحیت نہیں تھی ان کے اندر کہ وہ اپنے نقصانات یا کس چیز کی کمی ہے وہ دوسروں کو بتا سکیں. کسی کی بات سمجھنا، کسی کو اپنا معافی ضمیر دل میں کیا ہے وہ سمجھانا، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اتنے بیچارے تعلیم سے دور اور ترقی سے دور. لا یکادون یفقہون قولا، قریب نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھ سکیں، اتنے وہ دور تھے. تو اب دیکھیے یہاں پر اکثر مفسرین تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً ہی کہا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، کہنے لگے کہ ذو القرنین یاجوج اور ماجوج آتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں.
تو کیا ہم آپ کو کچھ پیسہ دیں، کچھ ٹیکس دیں کہ جس کی وجہ سے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ، کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں؟ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے حضرت ذوالقرنین نے ان پر محنت کی ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے تعلیم سے دور ہے، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ بات بھی جب نہیں سمجھ سکتے تو وہ اپنے حق کا مطالبہ کیسے کریں گے، وہ اپنے حق کی مانگ کیسے کریں گے، اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیسے بتائیں گے. تو کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر وقت گزارا. پہلے زمانے میں عمر بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، عمر بھی بہت لمبی ہوتی تھی، اور جو اسلامی صحیح بادشاہ ہو اس کا یہ کام ہے. اسلامی بادشاہ کا کام، اسلامی حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سزا دے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس سزا دینا، چوروں کا ہاتھ کاٹنا، زناکاروں کو سزا دینا، تو یہ اسلامی حکومت ہے. حالانکہ اسلامی حکومت میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ کوئی قوم ایسی ہو جو بیچاری جاہل ہو، دوسری قوموں سے پیچھے ہو ترقی میں، ہر چیز میں، تو اسلامی حکومت وہاں پر محنت کر کے ان کو عقلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور اسباب کے اعتبار سے ان کو آگے بڑھائے، ان کو اٹھائے، ان پر اس طریقے سے محنت کرے. حضرت ذوالقرنین نے ان پر محنت کی، ان کو زبان سکھائی، ان کو بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا، اپنا حق مانگنے کا ڈھنگ سکھایا. اتنا شعور اور اتنی سمجھ پیدا ہو گئی ان کے اندر کہ پھر وہ خود کہنے لگے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، یاجوج ماجوج آ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان کو رکاوٹ کھڑی کر دیں. یہ بات بالکل قرین قیاس قاعدے کے مطابق ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر وقت گزارا اور یہ کام کیا. اسلامی حکومت کا یہ بھی کام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے کام کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہ بادشاہ بننے کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور بس، بلکہ وہاں پر جو پریشانی تھی لوگوں کی، غلے کو، اناج کو خراب ہونے سے بچایا، اور وہاں پر ایسی نہر بنائی کہ آج تک مصر میں ایسی نہر نہیں بنی ہوگی، پورے مصر میں پانی پہنچانے کے لیے، کہ بار بار یہ یہاں پر قحط کیوں پڑ رہا ہے، بار بار یہاں پر سوکھا کیوں پڑ رہا ہے، بار بار یہاں پر اناج کیوں کم ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے ایک نہر بنائی تھی وہاں، جس سے پورے مصر میں پانی جاتا تھا. اس کی وجہ سے پھر بعد میں جلدی وہاں پر غلہ ختم نہیں ہوتا تھا، اناج ختم نہیں ہوتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کام کیا ہے، یہ بھی اسلامی حکومت کا کام ہے. تو ایسے ہی حضرت ذوالقرنین نے بھی یہاں پر ان لوگوں پر محنت کی، ان کے پاس وقت گزارا، ان کے پاس وقت گزار کے ان کے اندر شعور پیدا کیا، ان کو عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے مضبوط کیا، علم اور عقل کے اعتبار سے، شعور اور سمجھ کے اعتبار سے ان کو مضبوط کیا، یہاں تک کہ وہ خود کہنے لگے قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. یعنی وہ پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور پہاڑوں کے سلسلوں کے پیچھے یاجوج اور ماجوج رہتے تھے. یاجوج اور ماجوج یہ انسان ہی ہیں. عام طور پر ان کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، برزخی مخلوق کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جنات جیسی مخلوق ہیں. نہیں، حدیثوں میں ان کے بارے میں ہے کہ یہ سب کے سب من ولد آدم، آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. ان کے بارے میں کہ بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں. ان کے کان اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک کان کو بچھا لیتے ہیں، ایک کو اوڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کا قد بہت ہی لمبا ہے اور بعض لوگوں کا اتنا چھوٹا ہے کہ ایک بالش کے برابر ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں. ان کے بارے میں جو مشہور ہے یہ سب بیکار، وہ ہماری طرح انسان ہے ہاں، لیکن شریر بہت ہیں، فسادی ہیں. تو یہ یاجوج اور ماجوج ان پہاڑوں کے سلسلے کے پیچھے تھے، اور وہ آ کر اس قوم کو ستاتے تھے، وہاں فساد مچاتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے، مال وغیرہ لوٹ کر لے کر چلے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین آپ یہ کام کیجئے، ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ ٹیکس دے، کچھ پیسہ دے، الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں.
دیکھو سچا بادشاہ، سچا مسلمان، انصاف پسند بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے مجھے جو طاقت دی ہے وہ بہتر ہے، مال اور اسباب کے ذریعے سے جتنا خزانہ اور جتنے مال اور اسباب اور سونا اور چاندی کے ڈھیر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے تم سے کوئی پیسہ نہیں لینا ہے۔ دیکھو اور صحیح حکومت والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناجائز ٹیکس، بلا وجہ کا ٹیکس لگانا اور عوام کو پریشان کرنا یہ انصاف کرنے والے بادشاہ کی علامت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مال میرے پاس بہت ہے، میرے رب نے مجھے جو دیا ہے، جو خزانے اور جو زمین میں مجھے ہر طرح کے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ میرے لیے بہتر ہے، بس تم کیا کرو؟ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، بدنی طاقت کے ذریعے تم میری مدد کرو، مزدور وغیرہ دے کر میری مدد کرو، پیسہ بہت ہے۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان موٹی دیوار بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، لوہے کے ٹکڑے یا چادریں، بڑے بڑی لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو انہوں نے لوہے سے بھر دیا، اتنا لوہا استعمال کیا، لوہے کی چادریں، لوہے کے ٹکڑے ڈال کر دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ تھی اور پوری پہاڑوں کے لیول تک لوہا رکھ دیا۔ قال انفخوا، پھر کہا کہ اب اس میں آگ لگا کر پھونکو، وہ لوہا رکھ کر اس کے اندر آگ لگائی گئی۔ سبحان اللہ، کیا اس زمانے میں کتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی، کیسی ذہانت، کیسی انجینئرنگ ہے۔ دیکھو حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب دیے تھے، کوئی عمارت بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، کیسا نقشہ چاہیے اور کیسا پلان چاہیے، وہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انجینئرنگ آج ہی شروع ہوئی ہے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ انجینئرنگ ہم نے ہی شروع کی ہے، امریکہ اور یورپ والے اور مغرب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ تعمیر و ترقی کا کام شروع کیا، انجینئرنگ ہم نے شروع کی ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ہزاروں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے گزرے ہیں کہ انہیں یہ ساری چیزیں آتی تھی۔ عمارت کیسی بنانی ہے، دیوار اتنی مضبوط بنائی، آگے وہ خود کہیں گے کہ یہ دیوار قیامت تک چلنے والی ہے۔ آج کل ہم زیادہ سے زیادہ مضبوط دیوار بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، جو بنیاد بناتے ہیں وہ 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے بس، لیکن انہوں نے ایسی دیوار بنا دی کہ آگے خود وہ کہیں گے کہ میں نے ایسی دیوار بنا دی ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یاجوج ماجوج اس کو پھلانگ کر بھی نہیں آ سکتے اور اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی مضبوط دیوار، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تب تک یاجوج ماجوج جیسی خطرناک قوم اس کو توڑ نہیں سکے گی۔ اب سوچو اس زمانے میں انجینئرنگ کتنے آگے تھی کہ ایسی دیوار بنا دی انہوں نے قیامت تک کے لیے۔ تو فرمایا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، لوہے کی چادریں لاؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی اس کو انہوں نے برابر کر لیا، لوہے سے بھر دیا۔ قال انفخوا، پھر کہا کہ اس میں آگ لگاؤ، پھونکو۔ حتی اذا جعلہ نارا، اتنی آگ لگی کہ وہ پورے لال ہو گئے آگ کی طرح، پورا لوہا جتنا تھا وہ سب کے سب آگ کی طرح سرخ ہو گئے، لال ہو گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ اللہ اکبر، کیسے انہوں نے تانبے کو پگھلایا ہوگا، وہ پورا پگھلا ہوا تانبا اب اس دیوار پر ڈال دیا گیا اور جتنے اس میں سوراخ اور چھید وغیرہ تھے سب بھر گئے اور وہ دیوار مضبوط ہو گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس پر ڈال دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کو ڈال دیا تو دیوار اتنی مضبوط ہو گئی، کہنے لگے فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب وہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو، ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس پر چڑھ کر آ جائیں، أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ نقب یعنی سوراخ لگا سکے۔ قال هذا رحمة من ربی، اب دیکھیں یہاں تو قرآن میں تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو پھلانگ سکیں یا اس میں سوراخ لگا سکیں۔ عام طور پر ایک بات بہت مشہور ہے
ایک روایت بہت مشہور ہے، اور وہ روایت جو ہے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں بھی آئی ہے، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں، اور بعض نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، حالانکہ وہ صحیح روایت نہیں ہے۔ تو مشہور کیا ہے، ہم لوگ جو سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو روزانہ چاٹتے ہیں یا اس دیوار کو روزانہ کھودتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ واپس جاتے ہیں کہ کل آگے کا کام کریں گے، آگے کا کام کل کریں گے، یہ سوچ کر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو پھر وہ جیسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو جیسے پہلے تھی جتنی موٹی اتنی ہی موٹی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کرتے ہیں، روزانہ یہی کرتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں یا کھودتے رہتے ہیں، جب بالکل آدھی سے زیادہ وہ ختم کر دیتے ہیں، شام ہو جاتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کل کریں گے، لیکن دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو پھر وہ دیوار جیسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب قیامت کے قریب کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے، دیوار کو آدھا کر کے جب شام کو واپس جائیں گے تو وہ کہیں گے کل کریں گے نہیں، انشاءاللہ کل ہم کریں گے، انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل اس کو پورا توڑ دیں گے۔ تو پھر ان کو اتنی طاقت مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ دیوار ویسی کی ویسی باقی رہے گی، دوسرے دن آ کر وہ توڑ دیں گے اور توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گے۔ تو یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اس روایت پر نقد کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب علماء نے اس روایت پر بہت نقد کیا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، اور دوسری بات یہ روایت قرآن کے الفاظ سے ٹکرا رہی ہے۔ قرآن کے الفاظ، محدثین کا اصول ہے کہ جو بات قرآن کی آیت سے ٹکرائے، جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو پھر اس حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھو اس حدیث میں کچھ ملاوٹ ہوئی ہے، اس حدیث میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے کسی راوی کی طرف سے، حدیث غلط نہیں، کسی راوی کی طرف سے اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس پر چڑھ کر بھی، اس کو پھلانگ کر بھی نہیں آ سکتے، اور مستطاعوا لہ نقبا، اور اس میں سوراخ بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ کا وعدہ، میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، اللہ اس کو خود توڑ دیں گے۔ تو یہاں قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ٹوٹے گی، لیکن وہ روایت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یاجوج ماجوج اس کو توڑیں گے۔ تو ابھی دونوں میں ٹکراؤ ہو گئے، قرآن کی آیت میں اور حدیث میں ٹکراؤ ہو گیا، تو کس کو لیا جائے گا؟ قرآن کی آیت کو لیا جائے گا۔ اب وہ روایت کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، مورخ ہیں، سب کچھ ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوستی تھی حضرت کعب احبار سے۔ کعب احبار جو ایک مشہور عالم ہیں، تابعی ہیں، اور پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو تورات کی بہت ساری باتیں ان کو یاد تھی، پچھلی کتابوں کے بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں ان کو یاد تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ دوستی تھی۔ تو امام علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت کعب احبار سے بہت ملتے تھے، تو انہوں نے کسی دن کعب احبار سے یہ روایت سنی۔ اصل میں یہ باتیں، یاجوج ماجوج اس کو توڑیں گے اور یہ چاٹتے ہیں، یہ سب الفاظ پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو کسی دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت، یہ بات، یہ واقعہ انہوں نے کعب احبار سے سن لیا، اور انہوں نے اپنے جو شاگرد ہیں اپنے شاگردوں میں بیان کر دیا کہ کعب احبار نے ایسے کہا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں میں سے کسی نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ اس طریقے سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور وہ بات ایسی ہی چل پڑی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو۔ حالانکہ وہ روایت سند کے اعتبار سے بھی، سند پر بھی اس کے بہت کلام کیا گیا ہے، سند پر بھی اس کے بہت کلام کیا گیا ہے، اور وہ ڈائریکٹ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، ڈائریکٹ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ وہ روایت قابل قبول نہیں ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس کو توڑیں گے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم جب آئے گا جب وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو خیر فرمایا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو پھلانگ کر آ جائیں،
یاجوج اور ماجوج کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو پھلانگ سکے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ان کے اندر طاقت ہے کہ وہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، جب حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام کر لیا، اتنی مضبوط دیوار بنا کر ان کو دے دی، تو دیکھو آج کل تو چھوٹا سا کام ہو، 2-4 غریبوں کو کھانا کھلا دو تو ہم کہتے ہیں میں نے کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ سارے فیس بک، واٹس ایپ اور پتہ نہیں کہاں کہاں خبریں دے رہے تھے کہ ہم نے یہ کارنامہ کر لیا۔ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرا کارنامہ، میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں نے اتنی بڑی دیوار بنا کر یہ انسانیت کی اتنی بڑی خدمت کی ہے، انسانوں کی اتنی بڑی خدمت کی اتنا بڑا کام کیا ہے، میرا کمال نہیں۔ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ رب العزت اس کو توڑ دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں، علامہ نور شاہ کشمیری وغیرہ، کہ وہ دیوار تو پہلے ٹوٹ چکی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قیامت کے قریب ٹوٹے گی اور اس وقت یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ بہت سارے علماء نے، بہت سارے محدثین نے یہ کہا ہے کہ وہ دیوار پہلے ٹوٹ چکی ہے، یاجوج اور ماجوج ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نکلیں گے۔ یہ بہت سارے محدثین کا اور بہت سارے مفسرین کا قول ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک مرتبہ قیامت سے قریب ہی نہیں نکلیں گے، بہت سی مرتبہ، مرتن بعد مرہ، بار بار نکلتے رہیں گے، لیکن ان کا سب سے بڑا حملہ وہ ہوگا جو قیامت کے قریب ہوگا۔ قیامت کے قریب جب آئیں گے تو جس کا تذکرہ آگے 17ویں پارے میں ہے کہ جیسے وہ اوپر سے سیلاب نیچے کی طرف آتا ہے، اس طریقے سے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ یعنی اصل تو خروج ان کا اور سب سے زیادہ خطرناک حملہ تو ان کا قیامت کے قریب ہوگا۔ جب قیامت کی جو علامت ہے، قیامت کے قریب ان کا سب سے خطرناک حملہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی ان کے چھوٹے چھوٹے حملے، جیسے یہاں خود بتا رہے ہیں، یہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یاجوج ماجوج حملہ کرتے ہیں، یہ لوگ خود بتا رہے ہیں دیوار بننے سے پہلے کہ ہمارے پاس آ کر وہ فساد مچاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ دیوار بننے کے بعد بھی بعض علماء اور محدثین کا کہنا ہے کہ وہ حملہ کرتے رہیں گے، لیکن اصل حملہ ان کا سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ شدت والا جو حملہ ہے وہ قیامت کے قریب ہوگا۔ اور وہ جب نکلیں گے اس وقت پھر وہ زمین پہ کوئی چیز باقی نہیں چھوڑیں گے، کوئی درخت نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی اناج نہیں، کوئی انسان نہیں، ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں سب کو کھا جائیں گے، ان کے علاوہ اس وقت جتنے انسان سب کو کھا جائیں گے، قتل کر دیں گے، پوری زمین میں فساد مچا دیں گے۔ حتیٰ کہ صحیح حدیثوں میں ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود ہوں گے جب ان کا قیامت کے قریب جو حملہ ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے، جتنے مسلمان ہوں گے ان کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے اور پوری زمین یاجوج اور ماجوج کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وہ زمین میں فساد مچائیں گے، پورے انسانوں کو قتل کر دیں گے، سارے جانور کھا جائیں گے، پھل فروٹ سب ختم کر دیں گے۔ پھر اب ان کی شرارت دیکھو، ان کی خباثت دیکھو، وہ کہیں گے کہ اب ہم نے زمین پر تو سب کچھ ختم کر دیا، اب بس آسمان میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ باقی ہے، اب وہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ وہ آسمان سے تیر نیچے جب واپس آئے گا تو وہ لال ہوگا، وہ ایسا لگے گا جیسے خون لگا ہوا ہے، تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے پہلے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کو بھی ختم کر دیا، نعوذ باللہ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر جب ان کا فتنہ و فساد بہت بڑھ جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے کہ اللہ اس بلا سے ہماری جان چھوٹے، ہم یہاں پر ایک پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے کب تک یہاں پر رہیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو گردن میں ایک بیماری دے گا، یا کیڑے پڑیں گے یا کوئی گٹھلی آئے گی، اس کی وجہ سے سب ایک ہی وقت مر جائیں گے۔ اللہ اکبر! سب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں، اتنی خطرناک قوم کو خطر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑے اسباب اور بہت بڑے ہتھیار اور بڑی بڑی بندوقیں نہیں چاہیے، بڑے بڑے میزائل نہیں چاہیے، بس ایک بیماری آئے گی گردن پر اور سب کے سب مر جائیں گے، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی، پوری زمین پر تعفن، بدبو پھیلی ہوئی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جب زمین پر آئیں گے، دیکھیں گے سب جگہ خون ہی خون ہے، سب جگہ بدبو ہی بدبو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کے جسموں سے اور یہ بدبو سے زمین کو پاک کر دے۔ تو اللہ رب العزت پھر وہ سمندروں کی طرف سے کچھ پرندے آئیں گے، اونٹ کی گردن کی طرح ان کی گردن ہوگی، اتنے بڑے بڑے پرندے
اتنے میں اللہ کے خزانوں میں کوئی چیز کمی نہیں ہے. وہ پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہاں لے جائیں گے اللہ ہی بھی جانتا ہے. پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور سارا خون اور جتنی گندگی تھی سب ختم ہو جائے گی. پھر زمین اپنی برکتیں نکالے گی. پھر اس کے بعد زمین سے برکتیں نکلے گی اور پھر ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے انار کے چھلکے کے سائے میں پورا گھر بیٹھ جائے گا, پورا قبیلہ بیٹھ جائے گا. اتنی اللہ تعالیٰ پھر برکتیں دیں گے. تو خیر یہ بالکل آخری جو حملہ ہوگا وہ ان کا بڑا خطرناک ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی وہ حملہ کریں. اس کے بارے میں بہت سارے محدثین کا قول ہے. تو فرمایا قال هذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اللہ رب العزت اس کو توڑ دے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یاجوج اور ماجوج اس کو نہیں توڑیں گے بلکہ اللہ اس کو ختم کرے گا. اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹنے والی ہے. وکان وعد ربی حقا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے.